السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، پاکستان مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انگیجمنٹ اپنی کرتا رہا اور انگیج رہا، لیکن بدقسمتی سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دیا اور آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے پڑے حکومت کو، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور جو سبسڈی غیر ضروری طور پر پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر جو کمٹمنٹس تھی، جو ایک کنڈیشنز تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اس پر پورا نہیں اترا گیا اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے سب کچھ کیا۔ پچھلے دنوں میں آئی ایم ایف کی رپورٹ نے بہت ساری چیزوں کا بھانڈا پھوڑ دیا اور بیچ سڑک میں پھوڑا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے کمٹمنٹس پوری نہیں کی اور کنڈیشنز جو ہم نے انہیں بیل آؤٹ کے وقت دی تھی، ان کنڈیشنز پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بعد مہنگائی کی ذمہ داری کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف، یہ صحرا انہی کے سر جا رہا ہے۔ ان موضوعات کو ہم آج زیر بحث لائیں گے، اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جب تک آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج نہیں مل رہا تھا، ہمارے لیے مشکلات، اور یہ جو گیپ آیا ہے اس کی وجہ سے کیا اکنامک کرائسس کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت انفلیشن، اور ڈیفینیٹلی ایک رپورٹ کے مطابق 20% انفلیشن تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن ہوگی اور غیر معمولی ہوگی۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کرواتے ہیں، سے پہلے مرتضیٰ سولنگی صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار، بہت شکریہ۔ شنیلا عمار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ سجاد انور صاحب، میرے ہم نام ہمیشہ کی طرح ہردل عزیز، لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا اقرار ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ تمام ٹرانسمیشنز سے لے کر اور اب تک باخبر کے اندر جو آپ کا اوپینین ہے آپ سب کا، وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اعظم چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے کریں گے۔ کل خان صاحب نے اپنی اسپیچ کے دوران 150 روپے پیٹرول کا ذکر تو انہوں نے کر دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیٹرول کی قیمت اس وقت 90 روپیز تھی جب حکومت ان کے پاس گئی تھی، اور یہ جو آئی ایم ایف نے تحریک انصاف کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں دے آر ریسپانسبل، یہ جو کرنٹ سینیریو ہے اور جو اکنامک کرائسس ہے اور یہ انفلیشن ہے؟ جی، وہ شاعر نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو معاشی بدحالی جس سے لوگ گزر رہے ہیں، وہ ایک دن میں یا 4 مہینوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ یہ نتیجہ ہے ان معاشی پالیسیوں کا جو در حقیقت پالیسی بھی نہیں تھی۔ آپ غور کریں اور یاد کریں کہ جو سابق وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، قرضہ نہیں لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا۔ اور جب ان کی حکومت آئی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر انہوں نے جب اپنے وزیر خزانہ، جو ان کے نورتن ہیں ان میں سے ایک ہیں اسد عمر صاحب، جب ان کو ماہرین معاشیات نے اور تمام لوگوں نے سمجھایا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جب یہ گئے مذاکرات کرنے اور بڑی حد تک مذاکرات کر کے آئے، تو یہاں پہنچے تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، خان صاحب نے ان کو نکال دیا، یہاں تک کہ وہ ایک ٹی وی شو میں لائیو تھے اور ان کو نہیں پتا تھا، بعد میں ان کو بتایا گیا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ جو 17 روپے کلو ٹماٹر والے جو شیخ صاحب ان کو لے کر آئے تھے، جی، پھر ان کو نکالا، اور پھر یہ شوکت ترین صاحب آئے، تو جو پھر انہوں نے معاہدہ کیا بھی اس پر عمل نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ پروگرام ہی جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا، منجمد ہوا۔ صحیح۔ اور جو انہوں نے شرائط مانی بھی، ان میں سے کچھ تو بہت ہی سخت تھیں، خاص طور پر اسٹیٹ بینک وغیرہ کے حوالے سے۔ اور ایسے وقت میں جب پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی، تو انہوں نے بجائے اس کو اس حساب سے اضافہ کرنے کے اور مزید کم کر دی، اور بجلی کی قیمتیں بھی کم کر دی، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے۔ شوکت ترین اس سے خوش نہیں تھے، اور لیکن شوکت ترین بھی چلے گئے کیونکہ حکومت بھی چلی گئی۔ تو یہ جو رپورٹ ہے آئی ایم ایف کی، وہ بہت وضاحت سے ایک طرح سے چارج شیٹ ہے بالکل عمران خان اور اس کی سرکار پہ۔ اب یہ مشکلیں جو ہے وہ اگر سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کوئی 40-45% چلی گئی ہے،
اور حکومت مجبور ہے کہ جو GST 17.5% اور 50 روپے تک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو کمٹمنٹ کی ہے اس سے نقصان تو ہے لیکن یہ ہوگا. اور ابھی جو یہ میسو جو سیلاب اور آئے ہیں جو تباہی آئی ہے اس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا ہے. تو لوگوں کو مشکلات تو مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کا کہنا ہے کہ بالکل IMF کے جو حالیہ رپورٹ ہے اس میں چارج شیٹ جو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ہی ذمہ دار ہے. آپ کی طرف آؤں گا شنیرا، آپ بتائیے گا کہ اس وقت فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جانب سے جو ہم پہ مختلف سینکشنز لگائی گئی اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک گیپ پیدا ہوا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ، انتہائی خطرناک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا کہ ہمیں بیل آؤٹ کے لیے پاپڑ بیلنے پڑے، مختلف کنڈیشنز پر ہمیں حامی بھرنی پڑی، ایک پولیٹیکل کمپرومائز کرتی ہوئی نظر آئی یہ اتحادی حکومت. تو آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کیا کہ حالیہ جو رپورٹ ہے IMF کی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے حالیہ مہنگائی؟ دیکھیں اس رپورٹ کے اندر انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت نے کی تھی ان کو پورا نہیں کیا. جب چھٹے ریویو کے لیے یہ نومبر میں گئے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کمٹمنٹ کی تھی. ایک تو 5 روپے پر یونٹ انہوں نے الیکٹریسٹی جو کم کی تھی انہوں نے 7 روپے بڑھانی تھی. اس کے علاوہ پیٹرول کے اوپر 30 روپے لیوی انہوں نے بڑھانی تھی، 17% GST بڑھانا تھا. جس وقت عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں چل رہی تھی تو عمران خان نے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ میری حکومت چلی جائے تو اس نے نئی آنے والی حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرنے کے لیے جون تک اس کو فکس کر دیا. یہ بھی پہلے کبھی نہیں، انپریسیڈنٹ تھا یہ. جی 150 روپے پہ فکس کر کے 10 روپے کم کر دی، 140 روپے کے اوپر لے کے آگے. اور آپ نے دیکھیں کہ جس وقت ان کی حکومت آئی تھی، جو اتحادی حکومت آئی تھی، اس وقت جو انٹرنیشنل بینک تھا اس نے پاکستان کو لیٹر آف کریڈٹ دینے سے ریفیوز کر دیا تھا آئل کی امپورٹ کے لیے، کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ سری لنکا کی طرح پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور مفتاح اسماعیل کو پرسنلی بینکس کے ساتھ بات کر کے یہ لیٹر آف کریڈٹ لینے پڑے تھے. تو جب IMF کے پاس یہ لوگ گئے تھے 7th اور 8th ریویو کے لیے اور عمران خان کی حکومت نے جھوٹ یہ بولا تھا کہ یہ جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں ایک تو ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں تھی، جیسے کہ اس حکومت نے الیکٹریسٹی کے اوپر دی ہے 300 یونٹ والوں کو، انہوں نے تو سب کو سبسڈی دیتی تھی، امیر کو بھی مل رہی ہے غریب کو بھی مل رہی ہے. تو اور کہہ دیا کہ یہ جو تھی فنڈڈ تھی، وہ فنڈڈ نہیں تھی، اس کا 200 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا قومی خزانے کو. جب وہ IMF کے پاس گئے تو IMF نے پروگرام جو سسپینڈ کر دیا ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے PTI نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تھی، تو اس کو ریوائیول کے لیے ان کو ان کی ساری شرائط ماننی پڑی، بڑے مشکل فیصلے لینے پڑے. اور ہم اسی پروگرام کے اندر ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ حکومت کو پیٹرول کی پرائز بڑھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ADB ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، یا جو سعودی عرب تھا، قطر تھا، UAE تھا، سب کی جو قرض دینا تھا، جو امداد دینی تھی، وہ سب مشروط تھی IMF کے پیکج کے ساتھ. بالکل. تو IMF نے صحیح بات ہے کہ آپ کی ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں. اب آپ دیکھیں الیکٹریسٹی جو ہے اس کی پرائز بھی بڑھ گئی، پیٹرول کی بھی پرائز بن گئی، اس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی. پھر سیلاب نے اس کے اوپر جلتی کا جو ہے نا وہ کام کیا ہے. تو جو دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو ٹیکس ایگزامپشنز بہت زیادہ دی تھی PTI نے، جس کی وجہ سے انہوں نے درآمدات بہت زیادہ کی. کچھ ہڈن MNCs بھی ہم نے دیکھی جو سامنے آئی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ گیا تھا. UNDP کی رپورٹ ہے، UNDP کی رپورٹ آئی تھی کہ جس وقت کرونا تھا پاکستان کے اندر اور 6-7 ارب ڈالر سرپلس میں ہمارا گیا تھا اور IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے کچھ کنسیشن ملی تھی، تو انہوں نے مراعات یافتہ طبقے کو کم شرح سود کے اوپر قرضے دیے اور ٹیکس کی چھوٹ دی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ امیر اور غریب کے اندر بھی گیپ آیا تھا. ہمارے مڈل کلاس جو تھی وہ 47 سے 39% کے اوپر آ گئے تھے. آپ کا بھی یہی جس طرح مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا ہے تو ہم یہی سمجھیں کہ آپ کا بھی جواب ہاں میں ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے. ان کی معاشی پالیسیاں جو تھی نا جو انہوں نے پورے پونے 4 سال کے اندر لی ہیں اس کا سارا تسلسل ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. سجاد انور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پچھلی گورنمنٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی 28 درجہ بہتری کا کریڈٹ لیتی رہی اور پورے 3.5 سال ہم یہی سنتے رہے. پھر ہم نے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کا سنا کہ جی سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو گلوبل انیشیٹو قرار دیا گیا ہے، عالمی سطح پر اس کی پذیرائی ہوئی ہے. اور دوسری جانب ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ جو IMF کے ساتھ جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بتائی. جیسے کہ سولنگی صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کرنے کے چکر میں تو ہم پتہ نہیں کتنا آگے بڑھ گئے تھے. لیکن اوورآل IMF کی اس رپورٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا معاشی بحران اور اکنامک کرائسس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے؟
جی اگر آئی ایم ایف کی رپورٹ نہ بھی آتی تو یہاں کے باشعور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو 3.5 سال کی عمران خان کی گورننس تھی اور جو ان کی اکنامک پالیسیز تھیں اس نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا شوکت ترین صاحب جو کہ اب مکمل طور پہ یوتھیا ہو گئے ہیں، جب وہ منسٹر نہیں بنے تھے تو ابھی وہ گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہی ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا اسد عمر جو صاحب پہلی کو، ٹیم اور تھی ان بالکل کی بالکل آپ حفیظ ٹھیک شیخ ہے. اور دوسرے لوگ اور ان کی پالیسیز کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک طرح سے ہم ایک بہت بڑے معاشی زوال کی طرف انہوں نے جا کہا رہے ہیں. آئی ایم ایف نے اچھا ظلم پھر کیا آپ ہے. نے دیکھا کہ آج جب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اور جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے اس ساری ناکامی کو، جو ناکامی تھی ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، تو آج شوکت ترین کراچی میں جلوہ افروز ہوئے ٹیلی ویژنز پر اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹائم میں تو آئی ایم ایف ہماری تعریف کرتی تھی اور ہم تو سپٹمبر میں آئی ایم ایف سے ویسے ہی نکلنے والے تھے، ہماری جی ڈی پی بہت بلند ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اور اب آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے خلاف ایک انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے. آج انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے. تو اس کا جواب تو مفتاح اسماعیل نے دیا ہے، انچ ٹو انچ جواب دیا ہے، اور ہمارے سینئر پینلسٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. تو عمران خان صاحب کا تو اور ان کی جماعت کا دروغ گوئی کا ایک سلسلہ ہے. وہ ناکامیاں در ناکامیاں کرتے ہیں اور پھر اس کو کامیابی کے معنی پہنانے کی کوشش کی جاتی. مجھے حیرت ہوئی کہ شوکت ترین صاحب جو کہ جنہوں نے 3-4 گورنمنٹس کے ساتھ کام کیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی بھی پولیٹیکل ایرا میں نہیں آتے تھے، وہ صرف اپنا ایک ٹیکنیکل اور ایک ٹیکنوکریٹ کی حد تک اپنا ان پٹ رکھتے تھے. لیکن جس طرح سے ان کی کال لیکس ہوئیں اور جس طریقے سے انہوں نے کے پی کے اور پنجاب کے وزرائے خزانہ سے بات کی، اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے تو بڑی پازیٹیو سینس میں بات کی تھی، کال لیک کرنے والوں نے آئی ایم ایف کو جو الرٹ کر دیا، ورنہ تو ہم تو، حالانکہ جھگڑا صاحب کے ساتھ وہ فون پہ کہہ رہے تھے کہ بالکل آپ یہ جو خط ہے خط بھی لکھیں اور آئی ایم ایف کو بتائیں بھی کہ یہ، تو بیسیکلی ایک ڈسٹرکشن کی ان کی پالیسی ہے. اور شوکت ترین بھی آج یوتھیا، پہلے سے کئی دنوں سے وہ یوتھیا نظر آ رہے تھے، لیکن آج تو وہ جھوٹ کے انتہا پر تھے جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. بالکل یہ چارج شیٹ ہے، ان کی پالیسیز یہی ہیں، دروغ گوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ناکامیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور اسی طرح یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بھی جواب ہاں میں ہے. آغا اقرار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ یہ ماضی کا جو یہ خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، انفلیشن کی صورت میں بھگت رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ مٹیریل کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے، ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اوورآل اگر ہم دیکھیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، فارن ریزروز، کمپلیکیٹڈ ہے معاملہ، بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. تو محض کوئی سیاسی جماعت اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ووٹ کے حصول کے لیے اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے قوم کو اتنی مشکل میں اور کرب میں مبتلا کر سکتی ہے؟ اور کیا آئی ایم ایف نے جو کچھ کہا ہے، کیا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف از ریسپانسبل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا کر سکتی ہے، تو سجاد صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میری اس کے بارے میں ایک بڑی کلیئر رائے ہے کہ میں پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں سمجھتا ہوں، میں اسے ایک پریشر گروپ سمجھتا ہوں جس کے ساتھ پاور شیئر کی گئی تھی. تو پولیٹیکل پارٹیز تو وہ ہوتی ہیں جو کہ فیوچرسٹک ہوتی ہیں، جو ملک کے بارے میں سوچتی ہیں، جو عوام کے بارے میں سوچتی ہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے. لیکن ان کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے نہیں. جہاں تک بات ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کی، تو وہ رپورٹ میں کچھ اور بھی پارٹس ہیں، وہ بھی زیادہ اہم ہیں. ان کے مطابق تو حالات خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک جو اس طرح بھی جا سکتے ہیں کہ مہنگائی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، تو اس میں تو انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے کہ رائٹس بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کے باقی ممالک میں ہوئے. تو کیا یہ جان کے کیا گیا یا یہ انکمپیٹنسی میں کیا گیا؟ تو یہ تو میں اس کے بارے میں رائے نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اتنا تو میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شوکت ترین جیسے لوگ ہیں تو اکانومسٹ پروفیشنل بھی ہیں، تو بیوقوفی میں تو وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں. جان بوجھ کر کیا ہے کہ نہیں کیا میں الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہی ہے کہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی تمام ریسیپیز
آنے والی حکومت سے پہلے رکھ دی گئی، یعنی کہ IMF کے ساتھ ڈیفائی کر کے انتہائی سٹرکٹ اب جو ہماری یعنی کہ اس کے بعد ہمیں کنڈیشن پہ جانا پڑا، وہ بھی جانا پڑا جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ مائنز بچھا دی گئیں، کیونکہ پتہ تھا اب یہ دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا، وہ تو پتہ چل گیا تھا عمران خان کو کہ جانا تو میں نے اب ہے، تو وہ مائنز آہستہ آہستہ بچھاتا رہا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب جس حالات میں ہم کھڑے ہیں اس میں سجاد صاحب صرف آج نہیں کھڑے ہیں، جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان تقریباً 35 بلین $US کے ڈیفیسٹ میں جائے گا فروری تک۔ کیسے پورا کرنا ہے ہم نے؟ ہمارے پہ تو سیلاب بھی آ گیا ہوا ہے، تو سچویشن اتنی کوئی گڈی نہیں ہے، اور ٹیلی فون پہ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے باتوں سے ہم اس کو کوئی درست سمت لے کے بھی نہیں جا سکتے ہیں، بہت محنت کرنا پڑے گی۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں اس بات پہ سلوٹ کرتا ہوں ملٹی پارٹی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا ہے، ریاست بچا رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ریاست انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ اور دوسری طرف ایک پارٹی ہے، سنگل پارٹی ہے، جو کہ ہر صورت میں اس کی کوشش ہے کہ ریاست کو تباہی کی طرف اتنے زور سے دھکیلو کہ اگر کوئی بچانے والا بھی آیا وہ بھی اس کے ساتھ گر جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اعظم چوہدری صاحب، آپ اپنی رائے بھی دیجئے گا۔ اب ڈیفینیٹلی کہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے $1.16 بلین کا بیل آؤٹ ہے، پھر اس کے بعد دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن اور پینڈنگ میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق اس سال ہمیں کوئی $17 بلین مل سکتے ہیں، ہم کرائسس سے نکل بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری اب میئرز لینے ہوں گے، اب مزید کڑوی گولی اور کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے۔ پہلے ہی گورنمنٹ اتنا کمپرومائز کر چکی ہے، کیا آگے بھی کوئی کمپرومائز کرے گی؟ اور کیا واقعی آنے والے دنوں کی انفلیشن کی ذمہ دار بھی ماضی کی حکومت ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں اب تو یہ کوئی سیاسی پارٹی نے یا کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ رپورٹ نہیں آئی جو IMF کی آئی ہے۔ IMF نے نہ تو یہاں پہ سیاست کرنی ہے اور نہ ہی انہیں کسی سیاسی پارٹی یا اس سے غرض ہے کہ کس پارٹی کی حکومت ہے۔ انہوں نے تو جو حقائق تھے وہ سامنے لے کے آئے ہیں، لیکن اگر ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بدنام کرنے کے لیے یا پروپیگنڈا کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچ ہی غلط ہے۔ دیکھیں اگر ماضی کے اندر جس طرح میرے باقی ساتھیوں نے بات کی بڑی ڈیٹیل سے، ماضی کے اندر اگر اکنامک پالیسیز ٹھیک ہوتی تو ہمیں یہ والا کرائسس دیکھنے کی نوبت نہ آتی، کیونکہ جب PTI کی گورنمنٹ ابھی نہیں آئی تھی اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس بہت ایکسپرٹس ہیں اکانومی کے بھی اور ویسے بھی ملک کو چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم موجود ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں آئے تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی اور اکانومی کے جو ہم نے حالات دیکھے، اور جب PDM کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انتہائی مایوسی کی کیفیت تھی یہاں پہ کہ اکانومی کی اتنی بدحالی تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی خدا نہ خاصا ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ 4 ماہ کے اندر جو ایفرٹس کی گئی اس کے اندر ہمیں بیل آؤٹ پیکج مل رہے ہیں، ہمیں اس میں امداد مل رہی ہے، لون مل رہے ہیں، ایک امید نظر آئی کہ بہتری کی طرف ہمارا جو ہے نا سفر وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو سیلاب ہے اس نے ہمیں بہت بڑا ایک دھچکا دیا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں اگر فرض کرے کہ 17 یا 18 بلین ہمیں آتے ہیں قرض کی مد میں یا امداد کی مد میں، لیکن ہمارا نقصان بہت بڑا ہوا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب اس نقصان پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید جو ہے نا سیکریفائی کرنا پڑے گا، چاہے وہ بجلی کی قیمتیں ہوں، پیٹرول کی قیمتیں ہوں، مہنگائی ہو، ظاہر ہے وہ اس قوم کو برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن میں اس پہ ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ کیوں ایسے ہوتا ہے، جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے وہ اپنی اکنامک پالیسیز جو ہے نا وہ اپنے حساب سے بناتی ہے، کیوں نہیں ہم اس کو اسٹیٹ پالیسیز بناتے ہیں؟ جس طرح ہماری دفاعی پالیسیز ہیں یا باقی ہیں، یہ اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے جس مرضی پارٹی کی حکومت آئے، اکنامک پالیسیز کے اندر چھیڑ چھاڑ کی گنجائش ہی نہ ہو، اور یہ رول صرف پارلیمنٹ اپنا پلے کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ سٹیزن سینٹرک ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی، کیونکہ اکنامک کرائسس ایک عام آدمی کی خوشحالی کے ساتھ ہی ملک کی معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، کہ اگر ایک عام آدمی خوشحال نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک کرائسس ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے انچوئی صاحب، ہم بڑھتے ہیں غیر معمولیوں کا ہمیں سامنے، اور ماضی کی حکومت ہمیں بتایا کرتی تھی کہ یہ بارشوں کی وجوہات ایک لیڈر کی وجہ سے ہے، اور آج اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج میں ٹاپ 10 کنٹریز اور چھٹا ملک ہے جو اس موسمیاتی تبدیلی کی زد میں آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دفعہ بھی ہم نے یہی سب کچھ دیکھا کہ موسمیاتی تبدیلی اب نومبر میں بھی پریڈکشن ہے، میٹ آفس بتا رہا ہے، اور اوورآل جو ہمارا فورکاسٹ ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں غیر معمولی بارشیں مزید اس کا سامنا ہوگا۔ کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے پوری دنیا میں، ایون کہ سینٹرل یورپ میں بھی آپ نے دیکھا کتنا بڑا چینج آیا۔
تو کیا اس کے معاشی اثرات ہمیں اور اس کے خطرے سے ہم باخبر ہیں، اور کیا اس طرح کے خطرات ہمیں مزید معاشی بحران کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اگر بروقت ہمیں امداد نہ ملی اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں اگر انہوں نے کنٹریبیوٹ نہ کیا؟ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج ہمارے پاکستان کی معیشت کے لیے آنے والے دنوں میں سب سے بڑا خطرہ ہے؟ جی مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ بھی ہے اور یہ سب سے بڑا موقع بھی ہے۔ یہ آپ پر اس کا انحصار ہے کہ جو قوم کے فیصلے کرنے والے ہیں وہ اس صورتحال کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ دنیا بھر میں درجہ حرارت بلند ہو رہا ہے، جو سمندر ہیں وہ بھی وہاں بھی جو درجہ حرارت ہے وہ بلند ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس جو گلیشیئر ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، پولر ریجن سے باہر کوئی 7,500 کے قریب جو گلیشیئرز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، وہ بھی میلٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل تو یہ بات یقینی ہے کہ درجہ حرارت بلند ہوگا، بادل بنیں گے، اور ہمارے جو پہاڑ ہیں ہمالیہ اور کراکورم وہ اتنے اونچے ہیں کہ ان کو بادل کراس کر کے دوسری طرف تبت اور دوسری طرف جا نہیں سکتے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ بارشیں جیسے جیسے موسم کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اور مزید تیز ہوگا تو بارشیں زیادہ ہوں گی۔ تو آپ کے جو پالیسی ساز ہیں ان کو اس پہ پلان کرنا پڑے گا کہ یہ جو اتنا بڑا پانی آئے گا جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اور 10 سال پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا، تو اس کے حوالے سے آپ اس خطرے کو ایک اپرچونٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اپنا ایک نئی واٹر پالیسی، اپنا نیا اریگیشن سسٹم، اپنی جو ریزروائرز، اور خاص طور پر قدرت نے جو آپ کے پاس سب سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ بنائی ہے اس کو آپ ایکوفائرز کہتے ہیں، جو زمین کے نیچے ہیں، جن کو ہم تباہ کر رہے ہیں، بالکل جن کو ہم پلیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ بھی ہے اور سب سے بڑا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم ایک قوم کے طور پر باقی تمام جو چھوٹی چھوٹی جو پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کر ہم کوئی اگلے 20 30 50 سال کے لیے ہم کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ ہم کلائمیٹ چینج کو ریورس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو تبدیل ہو رہی ہے کلائمیٹ، وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ہمارا حصہ اس میں بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرہ تو ہے، لیکن ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا اور ایسی ٹیکنالوجیکل سولوشنز کی طرف جانا ہوگا جس میں ہم اس خطرے کو ایک موقع میں تبدیل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں شلیلا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سولنگی صاحب نے بھی بتایا، اور ڈیفینیٹلی اگر ہم راک سرکل سے لے کر پھر ہم اپنے ہمالین رینج کی بات کریں، ہندو کش رینج کی بات کریں، کراکورم کی رینج بات کریں، یہاں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہیوی رین فال ہو سکتا ہے، اور گلیشیئر میلٹنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا، بلکہ 3 سال قبل ہم نے یہی چترال میں دیکھا، میلٹنگ کی وجہ سے، گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے جو فلڈ آیا وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں جہاں مونسون کی رینج ہوتی ہے وہاں تو بارشیں ایوری بڈی نوز کہ وہاں بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا جو یہ ہیوی رین فال ہوا اس میں ان ایریاز کو بھی ہٹ کیا بارشوں نے جو مونسون کی رینج میں کبھی نہیں آتے تھے۔ تو کیا واقعی موسمیاتی تبدیلی اتنا خطرناک ہے کہ ہماری معیشت کو سب سے بڑا دھچکا پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیں 2010 کا جو سیلاب تھا اس میں بھی ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو سیلاب ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک، اور آپ تو خود بھی کور کر کے آئے ہیں ابھی سارا بلوچستان، اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے۔ دیکھیں آپ گلیشیئر کی بات کریں، خیبر پختونخوا کے اندر جو گلیشیئر پگھلنے سے جھیلیں بنتے جو بعد میں پھٹتی ہیں پہاڑ سے، جب وہ آتی ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو بڑے بڑے پتھر اور سب آتے ہیں، آپ کے پل ٹوٹ جاتے ہیں، آبادیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ خیبر پختونخوا میں 3000 سے زیادہ جو ہے نا وہ جھیلیں بن چکی ہوئی ہیں، جنہوں نے آگے آنے والے دنوں میں اور مزید نقصان کرنا ہے۔ پھر آپ کا جو دریائے سندھ کے ساتھ جو 100 کلومیٹر کی پٹی، اس کے دونوں کناروں کے اوپر جو آپ کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں، یا جو دریائی سیلاب ہوتا ہے اس کے ذریعے عمارتیں تباہ ہوتی ہیں، پورا انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہوتا ہے، وہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، جو کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں پہلے جو مونسون سے پہلے ہم
क्या बर्दाश्त करते? कहत साली बलोचिस्तान के कुछ सहराओं में, सिंध के, पंजाब के, वहां पे पानी की कमी हुई थी, लेकिन जब मानसून आया, मानसून रहमत जो है ना हमारे मुल्क के अंदर, वो जहमत बन जाती है। और होता यह है कि क्योंकि हमने मैनेजमेंट कोई नहीं की हुई, ना यहाँ पे हमने आबी ज़खायर बनाए, ना बैराजेस बने, ना छोटे छोटे डैम बने हुए, ना हम नदी नालों की सफाइयां करते, ना जहां से पानी का निकास होना होता है गुजरगाहों को हम साफ रखते हैं। इंक्रोचमेंट कर रहे हैं हम तो, वहां पे कराची में तामीरात हो रही हैं जी वहां पे। बिल्कुल। देखिए आप क्यों नहीं दरियाओं के किनारे जो आबादियां हैं वो क्यों बनने दे रहे हैं? जो काबिल काश्त आपकी जमीन है उनको काट काट के हाउसिंग सोसाइटी आप क्यों बनने दे रहे हैं? सिंध के अंदर अब जब मौसमियाती तब्दीलियां आ रही है, बारिश हो रही है, वहां पे जो नाले हैं ना उनको भी तामीरात हुई है, जिसकी वजह से निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं होता, घरों के अंदर पानी चला जाता, बीमारियां फैलती हैं, इमारतें तबाह होती है। तो ये मसला सारा है मैनेजमेंट का। हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। जब सैलाब आता है हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, लोगों को पैसे देने में अरबों लगा देते हैं, लेकिन वही अरबों लगा के हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे। पहले 10 ममालिक के अंदर हम शामिल हो चुके हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए सैलाब है, फिर उसके बाद कहत है, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनते हैं उनसे हमें है, समुंदर का पानी की सतह बढ़ रही है, उसके अलावा जो आपके ये हीट वेव है, ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। तो इतने चैलेंजेस हमें हैं। अब ये है कि एक तो दरख्त जो है वो लगाए नहीं जा रहे हैं और दरख्तों को मजीद काटा जा रहा है। तो जरूरत इस वक्त सिर्फ ये है कि आप प्लानिंग कर लें, अदरवाइज अब अगले 3 साल आपको बारिशें भी फेस करनी है, आपको कहत साली भी करना है। और आप ये देखें गंदम भी हम बाहर से मंगवाना शुरू किया, मकई का नुकसान पहुंचा। इस दफा तो हम प्याज और टमाटर भी जो है ना वो भी अब दरामद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसकी एक और वजह भी है सजाद अनवर साहब, हम तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली इसलिए नहीं अब करते कि बदकिस्मती ये हमारी, क्योंकि हमारा एक माजी, हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर है कि हम वोट के हुसूल के लिए, इंतखाबात में कामयाबी के लिए शॉर्ट टाइम कलीलुल मुद्दती एक इमोशनल और एक पब्लिक सेंटिमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग रन या तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली अपनाएं, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं खुद देख के आया हूँ, यकीन जाने बिल्कुल कोलैप्स होते जा रहा है और उस पर हमने बिल्कुल काम नहीं किया। हमारी इंक्रोचमेंट देख रहे हैं, बिल्डिंग कोड की हम बात करें, हमारा इवन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं मौरूद इल्जाम हम उन्हें ठहरा सकते हैं। और डेफिनेटली मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान को हिट करने जा रही है और आने वाले दिनों में हमें इससे ज्यादा खतरात लाके हैं। तो हमारी मईशत के लिए क्या वाकई सबसे बड़ा ये खतरा है? जी सज्जाद साहब, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। असल में ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना पूरे पाकिस्तान में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ख़ास तौर पे, वो सियासतदानों की नाकामी के पीछे छुप जाती है। आम तौर पे उसकी जो नाहली होती है ना, वो हमेशा गवर्नेंस के और पॉलिटिकल जो एलीट होती है उसके गुनाहों के पीछे उसको छुपा दिया जाता है। हालांकि ये जो गोरे का बनाया हुआ निज़ाम था, जो आज से कोई 60-70 साल, 80 साल, 100 साल पहले बनाया गया था, ये उस वक्त का जो क्लाइमेट था इस खित्ते का और जो उस वक्त की ज़रूरतें थी उन्होंने उसके मुताबिक, और चूँकि वो बाहर से आई हुई एक रियासत थी तो एक हुकूमत थी उन्होंने बनाई यहाँ पे, तो वो उन्होंने लोगों के ऊपर रूल करने के लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये बनाई थी। पुलिस भी इसी तरह बनाई थी, आर्मी भी इसी तरह बनाई थी उन्होंने, और सिविल ढांचा भी इसी तरह बनाया था। लेकिन अब आपने देखा 2010 से लेकर अब तक यूके के एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इन 10 सालों में। और आज ये जो फ्लड आया है इसमें एक फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो चुका है। जो हमारी फूड की जो एक बास्केट थी उसका तकरीबन 40% एरिया जो है वो फसलें बर्बाद हो गई हैं। फ्रूट बास्केट हमारी तबाह हो गई है, जो मुल्तान से लेकर कराची तक जो खजूर और ख़ास तौर पे जो मैं सजाद अनवर साहब इसमें मजीद भी फिर आपसे कभी तफसीलन किसी शो में बात करूंगा। डेफिनेटली आपका नुक्ता भी यही है कि वाकई हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमने पहले से इसके लिए हिकमत अमली तैयार करनी है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगा इकरार साहब आप बताइएगा, मजमुई सूरत हाल का अगर हम जायजा लें, और बहुत कुछ हमने देखा है, अपने इंतजामी नकाइस तो एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारी खुद एहतसाबी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने भी तो हिस्सेदार बनना है ना जी। हमने भी तो बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपने हिस्से का काम करना है। हमने इंक्रोचमेंट से इज्तनाब करना है, हमने देखना है कि कहीं हम पानी का जहां बहाव है वहां पर तो हम कहीं फसलें नहीं उगा रहे, कहीं घर तो नहीं तामीर कर रहे। है तो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए।
ٹائم مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت شارٹ ہوگا، تو میں 3 چیزوں پہ بات کروں گا. ویسے میں ایک بہت پریگمیٹک آدمی ہوں، لیکن جب آپ کلائمیٹ چینج کی بات اور پاکستان پہ امپیکٹ کی بات کریں گے تو میرا پیسیمزم آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا. 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج فار ایگزامپل میں 1992 میں جب وہاں پہ گیا سینیگال گیا، جب یہ اپنا ارتھ سمٹ ہوا تھا، جب وہ لوگ بتا رہے تھے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، جب ہم نے آ کے یہاں پہ آرٹیکلس لکھنا شروع کیے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو کیپٹلسٹ جو دنیا ہے اس کی ایک سازش ہے غریب ممالک کے خلاف، یہ تو مذہب کے خلاف ایک سازش ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ساری جو ہے وہ پروپیگنڈا. کم ٹو دی پوائنٹ. پہلی بات یہ ہے، یہ جو اپنا جو اب سچویشن ہے، آپ کی آبادی اور آپ کی کم ہوتی ہوئی فصل اگانے والی زمین کے درمیان ایک جو بیلنس آؤٹ ہوا ہے، اس کے آپ کے لیے آپشن بہت کم ہے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی ایک بات بتا رہا ہوں. ایک مثال دوں گا، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، کبھی آپ گئے ہیں کہ پنجاب کے یا سندھ کے پرانے، خاص کر پنجاب میں پوٹھوار کے پرانے علاقوں میں، جب کہ یعنی کہ مغلوں کے زمانے میں باولی بنائی جاتی تھی. باولی کیا ہوتی تھی؟ باولی صرف ایک کنواں نہیں ہوتا تھا، وہ بیسکلی ایک پونڈ بھی ہوتا تھا کہ جب پانی بارش ہوگی تو وہ سارے علاقے کا پانی اس کے باولی میں زمین کے نیچے چلا جاتا تھا. ڈیم بنانا مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ جو ہماری ایک اپنا منترا تھی نا، ڈیمز بنانے چاہیے، چھوٹے ڈیمز خاص کر بنانے چاہیے، مٹی والے ڈیمز بنانے چاہیے، چیک ڈیمز. بالکل. جو اب جو اپنا یہ کلائمیٹ چینج ہے، جب وہ اس کو کہتے ہیں بلاک اپنا اسکائی بسٹنگ، جب وہ اسکائی بسٹنگ کرتی ہے نا، پہاڑوں کے فٹ ہلز پہ جتنے بھی ڈیم ہے وہ اس کو بہا کے لے جاتی ہے. اور یہی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اپنا افریقہ میں بھی دیکھا ہے. تو اب ہمیں ڈیم کی بجائے زمینیں کھود کے، کھڈے کھود کے اس پانی کو، جیسے بلوچستان میں کاریزات ہوا ڈیم یہ نہیں کہ نہ بنائیں، لیکن ارتھ ڈیم مت بنائی. ارتھ ڈیم ڈیزاسٹر ہوگا. ٹھیک ہے. میں اعظم چوہدری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ ڈیلے ایکشن ڈیم، چیک ڈیمز بنائے جائیں، پھر ایک وہاں کا ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل ایک وہ ہوتا ہے کہ جی ڈانگے بنائے جاتے ہیں، بند باندھے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ذمہ داروں نے وہ اس کی ڈائریکشن چینج کر کے آبادیوں پہ وہ پانی چھوڑ دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی ہمیں آغا صاحب کا بھی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اب ہم نے حکمت عملی اپنی تبدیل کرنی ہے؟ یہ دیکھیں، کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کا ایشو ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے سمندری طوفان، ٹورنیڈوز اور اس قسم کئی آفات ہیں جو دنیا فیس کرتی ہے. لیکن ان لوگوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے، اور وہ وقتی طور پہ جب ان کو کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان کی پلاننگ کی وجہ سے وہ کم از کم اپنا نقصان جو ہے نا اس کو منیمائز کر لیتے ہیں، اس میں جانی بھی اور مالی بھی. لیکن ہم لوگ نہیں کر پا رہے. ہمیں کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کا کوئی نئی چیز نہیں ہے. مجھے یاد ہے 1 سال پہلے پاکستان کے اندر یہاں پہ ایک برٹش ایمبیسڈر تھے، تو ان کا بڑا انٹرسٹ تھا، انہوں نے بڑی رپورٹس اس پہ بنائی اور انہوں نے بڑے اس پہ کام کیا کہ پاکستان گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا سامنا کرنے جا رہا ہے. 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت گلیشیئرز ٹوٹ رہے تھے، وہ بار بار نشاندہی کر رہے تھے. اسی طرح ہمارے این ڈی ایم اے نے بھی مئی جون کے اندر ہمیں اس پہ آگاہ کیا تھا کہ یہ بارشوں کا جو ہے نا سلسلہ یہ توقع سے بہت زیادہ ہوگا، لیکن ہم اس پہ کوئی پراپر انتظامات نہیں کر پائے. اب ہمیں سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ ہمیں واٹر ریزروائرز کا ہے. کیونکہ آغا صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا کہ ہمیں واٹر ریزروائر کے بغیر، دیکھیں ہمارا ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے، ہماری ایگریکلچر کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن اس پانی کو باقاعدہ اگر چینلائز نہ کیا گیا تو پھر ہمیں اسی قسم کے سیلابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پانی پھیلے گا اور فصلیں تباہ ہوں گی، زمین تباہ ہوگی. بہرحال سر وہ واٹر چینلز اور جو ہماری ایریگیشن کا اوورآل جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے. اب اس پر کیا ہم بات کریں، اس پہ تو تفصیلاً بات ہو سکتی ہے. اعظم چوہدری صاحب آپ کا نکتہ بھی ہم تک پہنچ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ہمارے قومی ادارے، ہمارا تشخص، ہماری انٹیگریٹی، ہماری ساورینٹی. کیوں ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم محض اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ہم اپنی ایک فیم کے لیے اپنے اداروں کو، اور ایک عجیب سا ایک بیانیہ، اسے تو میں دورانیہ کہتا ہوں، یہ بیانیہ نہیں ہوتا، بیانیہ از سم تھنگ ایلس، لیکن بدقسمتی سے اسے بیانیہ قرار دے دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ لسبیلا میں ایک ہمارے مسلح افواج اور خاص طور پر کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید اور دیگر جو شہداء ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ لسبیلا میں ریسکیو کے دوران یہ سب کچھ ہوا. لیکن بدقسمتی سے انہیں
تنقید کا نشانہ بنایا گیا. انتہائی افسوسناک عمل تھا یہ سارا, اور اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تضحیک کی جا رہی ہے اور اتحادی حکومت کے خلاف ایک سیاسی نئی صف بندی کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میچ ایک پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے میچ جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب, فواد چودھری, شیریں مزاری اور دیگر جو رہنما ہیں انکلوڈنگ خان صاحب, ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی اس وقت ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے ان کو ایک ہفتے کا گو کے موقع بھی مل گیا, سول کورٹ میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ سو کالڈ یا نیریٹو بلڈ کر کے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ پاپولیرٹی کی کوشش کی جا رہی ہے, یا یہ انتہائی خطرناک اس کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں عمران خان کی سیاست کو, اور جو خاص طور پر پچھلے 4 مہینوں میں ہم نے دیکھی ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں ہے, یہ اینٹی اسٹیٹ سیاست ہے, ریاست مخالف سیاست ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں ہے. جو ہمارے ہاں جو پچھلے 70-75 سال میں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست رہی ہے, اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست دان رہے ہیں, ان کی سیاست کو دیکھیں, ان کی ساری تنقید اس بات پر ہوتی تھی کہ جو ملک کا آئین ہے اور قانون ہے اس کے تحت تمام ادارے چلیں, کوئی ادارہ, کوئی فرد اس آئینی حدود سے باہر نکل کر نہ کھیلے. یہ سیاست اس کا محور تھی. عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست نہیں کر رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ آئین کے دائرے میں رہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقے سے جو مجھے نکالا گیا تھا تحریک عدم اعتماد سے, آپ نے اس کو ناکام کیوں نہیں بنایا, آپ نے غیر آئینی طریقے استعمال کر کے میری کرسی کو کیوں نہیں بچایا, اور جب میری کرسی چلی گئی ہے ٹھیک ہے, تو اب بھی آپ اپنی اس غلطی کو مان لیں اور غیر آئینی طریقے سے موجودہ آئینی حکومت کو چلتا کر کے مجھے دوبارہ بٹھا دیں. یہ ہے عمران خان کی سیاست کا محور. تو یہ میچ جیت جائیں گے سولنگی صاحب؟ اس طرح میچ جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ تو بالکل بال ٹیمپرنگ والا معاملہ آ رہا ہے سامنے, اور جوا ہوا بھی تھا نا, آپ کو یاد ہوگا ماضی میں. جی, میرے خیال میں ہماری سیاست اور ہمارے ادارے, میرے خیال میں ان میں اس حد تک پختگی آئی ہے کہ جو ماضی میں سب لوگوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو نہ دہرایا جائے, اور خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جائے, انارکی پیدا ہو, سری لنکا سے بدتر حالات ہوں, روانڈا ہو, یوگوسلاویا ہو, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں ان کو کامیابی. ٹھیک ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب, شینلا آپ کی طرف آؤں گا, بتائیے گا کیا واقعی اینٹی اسٹیٹ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو شامل کر کے, اداروں کے خلاف تضحیک آمیز رویہ اپنا کے, اداروں پر نکتہ چینی کر کے ایک پبلک سینٹیمنٹ نہیں جسے ہم کہتے ہیں, کیا یہ غلط اندازہ نہیں لگایا جا رہا کیونکہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا, اس کی جیت ہوتی ہے الیکشن کے اندر, اور ان کے لیے سیاسی میچ الیکشن ہوتا ہے, جو میچ جیت جاتا ہے وہی ونر ہوتا ہے. تو خان صاحب انتظار کر لیں, بجائے اس کے کہ وہ اس وقت جو منفی سیاست کر رہے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جو سیلاب آیا ہوا ہے اس میں حکومت کے ساتھ ان کے مدد کرنے کی بجائے اپنی ریلیاں اور یہ جو جلسے جلوس کر رہے ہیں وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ سیاست تو بالکل نہیں اینٹی اسٹیٹ ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ آپ اس ملک کے اوپر ایٹم بم گرا دیتے. وہ ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گا, جب وہ نہیں ہو رہا ان کو افسوس ہو رہا ہے. وہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو اثاثے تھے, وہ خود کہتے تھے کہ پاکستان کے اثاثے پاکستان سے چھین لیے جائیں گے, وہ محفوظ نہیں ہے. وہ اثاثے محفوظ ہیں, اللہ کا شکر ہے, تو ان کو یہ بھی افسوس ہے. کل وہ اور دیکھیں, اگر اداروں کے اوپر تنقید کرنے سے, اداروں کے اوپر حملہ کرنے سے اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے تو آپ 2014 کے دھرنے کے بعد بھی آ جاتے. کل وہ جلسے میں کہہ رہے تھے, یہ طرز عمل جو ہے ان کا, کیا سیاسی میچ جیتنے کی کوشش ہے, کیا اس میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. دیکھیں, وہ کل کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ دیوار سے کیا ان کو لگایا جا رہا ہے؟ اسی طرح وہ جلسے کر رہے ہیں, دیوار سے پھلانگ جاتے ہیں, انہیں کیا ضرورت؟ جلسے وہ اسی طرح کر رہے ہیں. کیا ان کی تقریر پہ پابندی لگی ہے؟ کیا ان کی گھر کی خواتین جو وہ جیلوں میں گئی ہیں, کیا ان کی گھر کی خواتین نے نیب کے کیسز فیس کیے ہیں؟ کیا خود وہ نیب کے کیسز فیس کر رہے ہیں؟ کیا جو ہیں ان کو کہیں پہ بھی روکا جا رہا ہے؟ کیا ان کو نااہل کیا گیا ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر؟ کیا ان کے خلاف مارشل لا لگا ہے؟ کیا ان کو جلا وطن کیا گیا؟ ان کے خلاف ابھی وہ کچھ نہیں ہوا جو پچھلے سیاستدان بھگت چکے ہیں. فرسٹریشن صرف 2 چیزوں کے لیے, ایک تو توشاہانہ کیس جس میں وہ
अहल हो सकते हैं। तीसरा, ममनुआ फंडिंग केस जिसमें नई नई तहकीकात सामने आ रही है और हमें पता चल रहा है कि किस तरह ऐसी बहरहाल पैसे यही हैं जिसका बखूबी सोर्स अंदाजा नहीं लगा बता रहा हूं सकते। आपकी गुफ्तगू से कि वो ये मैच इस तरह नहीं जीत सकते। नहीं जीता जा सकता, बिल्कुल जीत ठीक है, सकते तो ठीक है। 2014 के सज्जाद सदमे के अनवर बाद साहब जीत आपकी सकते तरफ थे। आऊंगा। ये बताइएगा, ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वाइट सुप्रीमेस्ट, ये सारी सुप्रीमेसी तो मैंने देखी, हम सब जानते भी हैं, लेकिन खान सुप्रीमेसी वो एक आम मिसाल भी है कि हम देखें खान साहब को और खान देखें आसमान को। सूरत हाल तो यही नजर आ रही है। क्या वाकई ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं या इदारों की तज़ीक है, इससे मैच जीता जा सकता है सियासी? सजाद अनवर साहब। जी बेसिकली हम इस प्रोग्राम में कई दफ़ा बात कर चुके हैं सज्जाद बुखारी साहब कि इमरान खान साहब को जिस तरह से बनाया गया है ना, वो उनको बनाया ही इस तरह से गया है कि उनके सामने जो भी चीज़ होती है वो उसको उड़ा के रख देना चाहते हैं। वो समझते हैं कि वो कोई इनकलाबी हैं और उनके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। उनके सामने अगर एस्टैब्लिशमेंट है तो एस्टैब्लिशमेंट मुल्क के साथ ठीक नहीं कर रही क्योंकि वो इमरान खान की मुखालफ है। अदलिया है तो वो मुल्क के साथ ठीक नहीं कर रही। तो जो उनका नैरेटिव है ना, वो असल में इनका नैरेटिव पिछले 10 साल से बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया था। उसी तरह इस पे मेहनत हुई इमरान खान साहब पर, जिस तरह से अल्ताफ़ हुसैन पे हुई, उसको भी कम से कम 25 साल लगे थे डिसमेंटल होने में। फिर आपने देखा कुछ दहशतगर्द तंजीमें थीं, वो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनी। तो ये जो सोलंकी साहब ने कहा ना कि सब लोगों को सीखना चाहिए कि आइंदा इस तरह की गलतियां ना की जाएं, इस तरह के लाडले ना बनाए जाएं जो किसी चीज़ को भी अहमियत ना दें। एंटी एस्टैब्लिशमेंट जिन लोगों ने सियासत की, आपने देखा कि बलूचिस्तान के लोग हों, सिंध के लोग हों, पख्तूनख्वा के लोग हों, उनके साथ कितनी उनको कुर्बानियाँ देनी पड़ी। लेकिन इस शख्स का तो बाल भी बीका नहीं हुआ जब से ये इस तरह के जलसे कर रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया पे अदारों के खिलाफ बातें कर रहा है। तो एक तासुर तो ये भी है कि ये लाडला था। क्या कहते हैं, क्या वाकई ये सियासी मैच जीतने की कोशिश में कामयाब होंगे सजाद अनवर साहब? ये इस काबिल नहीं होगा। मैं एग्री करता हूँ कि लॉन्ग रन में इनकी कोई हैसियत नहीं होगी सियासी। ठीक है, ठीक है। तो आगा साहब आपकी तरफ आऊंगा। सजाद अनवर साहब, वक्त कम है, आप बताइएगा। आगा साहब, ये मजमूई तौर पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश है, पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करने की कोशिश है। इस्टेब्लिशमेंट एक पेज, ये राग अलापा जाया 3.5 साल हमने यही सुना। आज वो एक पेज से पेज कसने तक बात आ गई है। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या इससे फायदा होगा उन्हें कोई सियासी? देखिए बुखारी साहब, बात ये कि फ़ायदा और नुकसान तो सियासी देखना होता है इलेक्शन के थ्रू। तो आपने तो देख लिया है कि जो बाई इलेक्शन पंजाब के हुए उसके बीच में अपना यानी कि इमरान खान को कितना फ़ायदा हुआ। उसके बाद भी जो नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन हुए हैं उनका रिजल्ट भी आपने देख लिया है। तो वो तो अपने टैक्टिक्स में बिल्कुल कामयाब हैं। वो तो अचीवमेंट पे अचीवमेंट कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं जब आप आवाम के उस पर सपोर्ट पे जाते हैं जो कि हमें वोट की शक्ल में नज़र आती है, क्योंकि उसको जैसे कि मेरे अपना दोस्त ने, मेरे भाई ने बताया है, सजाद ने, कि जब उसको क्राफ्ट किया गया था तो मैं वो एक पंजाबी का शेर आखिरी उसका पार्ट पढ़ लूँगा कि 7-8 मंडन गवांडना ते रहंदियां नूं ताप चढ़े, गलियां हो जन सूनिया ते विच मिर्जा यार फिरे। एक मिर्जा यार बनाया गया था। इस तरह क्राफ्ट किया गया था कि बाकी सब गलियां सूनी हो जाएं। तो अब तो वो उसका फायदा उठा रहा है। वो सारा डॉक्ट्राइन उसने लोगों को दिया और वो उसका बिक्र है, जिसमें ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अपना इज्जत है, ना पार्लियामान की इज्जत है, ना सियासतदान की इज्जत है। ठीक है आगा साहब, एक शख्स की है, ठीक और है ना आगा किसी साहब, इदारे की इज्जत है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसको फायदा हो रहा है, खान साहब को ये फायदा हो रहा है। ये डिफरेंट ओपिनियन बिल्कुल आया है आगा साहब का। जी आजम शरीफ साहब, कंक्लूजन आपके नसीब में, आपने कंक्लूड करना है प्लीज। साहब बिल्कुल, मैं भी इस हक में हूँ कि उनका सियासी फायदा इससे मिल रहा है। हम थोड़ा सा माजी में जाएं, इमरान गवर्नमेंट में भी जाए तो उस वक्त भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव होता था, उससे पहले भी था। और ये पीडीएम के हमारे जो 3 पार्टियां, उनमें से कुछ पार्टियों का ये नैरेटिव रहा है।
जिन्हें सियासी तौर पर बहुत फायदा पहुंचा था, और इमरान खान ने वही नैरेटिव आगे जो है ना वो उसने फायदा उठाया। यागा साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम ज़िमनी इंतखाबात देखें तो उसने बहुत फायदा उसमें मिला है। अब देखें लेकिन आइन और कानून वो हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपने अदारों की तस्दीक करें। मैं समझता हूं कि इस चीज को देखते हुए कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, बजाय इसके कि ये सियासी पार्टियां चाहे इमरान खान हो या कोई और इस चीज को बेस बना के अपने सियासी फायदे हासिल करें, जिससे स्टेट कमजोर होती हो। स्टेट को सबसे पहले रखना चाहिए, सियासत बाद में रखनी चाहिए, और एंटी स्टेट जितने भी एक्टिविटीज हैं अदारों को उस पे अपना रोल प्ले करना चाहिए और कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शनीला हमारा हमारे साथ मौजूद थी, आगा इकरार हारून हमारे साथ मौजूद थे, सजाद अनवर, आज़म चौधरी, तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।